بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، ہم علم الصرف اور علم النحو ان دونوں سے متعلق تھوڑی سی کچھ ضروری باتیں، آگے چونکہ امتحان بھی آ رہا ہے تو اس حوالے سے ہم کچھ ضروری باتیں اس حوالے سے کر لیتے ہیں تاکہ جو آپ کو امتحان کے حوالے سے کام آئے۔ ایک تو فارمیٹ ہے امتحان کا، وہ میں نے آپ کو گروپ میں بھیج دیا ہے۔ یہ فارمیٹ میں نے یعنی جو وفاق المدارس کے پیپرز اس وقت تک ہوئے ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں اگر کوئی اصطلاحات آتی ہیں تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے معنی اور مفہوم کیا ہو سکتے ہیں، اور پیپر اگر آدمی لکھے تو کس طریقے سے لکھے، وہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈالی ہیں۔ تو پیپر لکھنے کا طریقہ، فارمیٹ، وہ میں نے آپ کو گروپ میں بھیج دیا ہے۔ اب جو چیزیں کتاب کے حوالے سے ہیں، چونکہ ہم نے کتاب کو الحمدللہ سبقن دونوں کتابوں کو پڑھا ہے تفصیلاً، پھر ہم نے اس کے دہرائی کے اعتبار سے کلپس بھی بنائے، پھر ہم نے اس کی پھر سے دہرائی بھی کی، پھر ہم نے اس کے بعد ان کا اجرا بھی کیا۔ یہ ساری چیزیں اس سے طرح ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ بالکل سال کا اخیر ہے اور امتحان بھی آ گیا سر پہ، تو اس حوالے سے تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو صرف کو ہم دیکھ لیتے ہیں، صرف کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو صرف کی تعریف کوئی بتا سکتا ہے؟ صرف کی تعریف کیا ہے؟ علم صرف کون سا علم ہے جس کے ذریعے سے صیغوں کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے، اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ جی نہ، وہ تو نہ ہو میں جائے گی، حرکت جو ہے نا وہ نہ ہو میں چلی جائے گی۔ اچھا، اصطلاحات کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اصطلاحات کسی بھی فن میں استعمال ہونے والے وہ شناختی کلمات، تعارفی کلمات جو آگے آنے والی بحث کا خلاصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ان کو ہم پہلے سے پہچانتے ہیں۔ بہرحال وہ تو آپ کو پتا ہے، ضمہ، فتح، کسرہ۔ ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ رفع پیش کو، ضمہ پیش کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نصب، فتح، جر، کسرہ، اور جس کے اوپر پیش آئے تو ضمہ کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ رفع کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ مرفوع کہیں گے۔ حروف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ بیماریاں کتنی ہیں؟ نہیں، بیماریوں کے نام: معتل، مضاعف، محموز۔ محموز کا کیا مطلب ہے؟ کس کے مقابلے میں آئے؟ حروف اصلی۔ حروف اصلی کون کون سے ہیں؟ فاعل لام کے ساتھ اگر ہم اس کو اور 2 گروپ بنائیں تو کیا بنے گا؟ فاعل 2 لام، فعلا، فعللا، اور 3 لام، فعللیلن، فعللی۔ اچھا جی، ان کے مقابلے میں اگر کوئی حرف علت آ جائے، الف او یا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتل۔ کوئی حمزہ آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محموز۔ ایک جنس کے 2 حرف آ جائیں مضاف۔ ایک جنس کے 2 حرف سے کیا مراد ہے؟ حروف علت کے علاوہ آ جائیں، کیونکہ اگر حروف علت ڈبل ہو کر آتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حروف علت ڈبل ہو کر آ جائیں ان کا نام کیا ہے ہفت اقسام میں؟ لفیف۔ کیا نام ہے؟ اچھا، یہ ساتھ آپ کا ہفت اقسام بھی حل ہو گیا۔ یہ نوٹ کریں، یہ پیپر کے اعتبار سے یہ دیکھیں اس میں آ رہی ہیں ساری چیزیں۔ میں کہتا ہوں پیپر میں جو میں یہاں بول رہا ہوں آپ کا پیپر اسی میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اسی میں سے ہوگا، وہ نہیں ہے، اس میں سے ہے، یعنی من بازی ہے، اس میں سے ہے۔ اچھا جی، شاید کہ ابھی بھی کوئی سوال گزرا ہے اس میں سے، ایک جز گزرا ہے۔ اچھا تو سمجھ گئے اس بات کو؟ اچھا جی، چلیں، ایک تو یہ چیز ہو گئی، آپ نے سمجھ لی اور آپ نے بول لی۔ تو اب ہم ہفت اقسام کو کریں، ابھی آ گئے ہیں تو ان کو پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ ہفت اقسام 7 قسموں کو کہتے ہیں۔ ان میں ایک صحیح تندرست کو کہتے ہیں، جس میں کوئی بھی حرف علت، کوئی بھی بیماری والی چیز جو ہے فاعل نام کے مقابلے میں نہیں ہوتی۔ بیماریاں میں نے بتا دی: الف واو یا معتل، حمزہ محموز، مضاعف، ایک جنس کے 2 حرف ڈبل ہو کر آ جائے، یہ بیماریاں نہیں ہوتی تو پھر وہ تندرست یعنی صحیح ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ بیماریاں آئیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کون سی بیماری آئی ہے۔ اگر آ گئی ہے الف واو یا والی آ گئی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتل۔ پھر معتل اگر فا کے مقابلے میں آئے تو معتل الفا، دوسرا نام کیا ہے؟ اصل نام اس کا مثال۔ اور اگر عین کے مقابلے میں آئے عین، اور اگر لام کے مقابلے میں آئے تو اصل نام کیا ہے؟ مثال، اجوف، ناقص۔
اور اگر ایک جو ہے حرف علت ڈبل ہو کر آئے اس کا نام کیا ہے؟ لفیف. لفیفی دو کتنی قسمیں ہیں؟ مفروق مقرون. مفروق فرق سے بنا ہے یعنی جدا ہے. مثال کوئی دے سکتا ہے؟ ولیون وطیون وقا. دیکھیں یہ جدا جدا ہیں. اور مقرون کا معنی قرن سے ہے. قرن کا معنی ملا ہوا. قرآن ملی ہوئی صورتیں اس کی. تو اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ یومن ادھر سے آپ نے ملایا, آخر سے ملائیں. یومن ویلن ٹھیک ہے. آخر سے ملائیں. طوا لپیٹا اس نے تھان کپڑا. طوا طوا ہو گیا. اچھا چلے یہ لفیف بھی ہو گیا. آگے محموز کی طرف جائیں. محموز الفا. محموز الفا. محموز الفا ہاں جی امر. محموز العین سألا. محموز اللام نا محموز محموز اللام قرأ. قرأت ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد ہم مضاف کی طرف چلتے ہیں. تو مضاف ثلاثی ٹوٹل 3 ہوں اور ڈبل ہو کر آ جائیں. عین لام جی. فرا فرا مدہ مددا شدہ شددا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مدہ مددا ٹھیک ہے. مدہ مددا. اسی طرح جو ہے مضاف رباعی ہو. دمدمہ جی. جف جف تاک تاک بتایا تھا نا. اچھا جی یہ تو آپ کے ہفت اقسام میں سے مضاف ہو گیا. محموز بھی ہو گیا اور معطل بھی ہو گیا. یہ یاد رہیں گے انشاءاللہ. اچھا جی یہ یاد رہیں گے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. اصطلاحات میں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں. فعل لازم جانتے ہیں جس کو مفعول چاہیے نہیں چاہیے؟ نہیں ابھی وہ آخر میں فیصلہ کریں گے. فعل تو یہ فعل لازم مفعول چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ نہیں چاہتا. کون سا مفعول نہیں چاہتا؟ مفعول بھی. مفعول ہاں دوسرے مفعولوں کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا فعل متعدی جو ہوتا ہے وہ ایک مفعول بھی چاہتا ہے, 2 بھی چاہتے اور 3 بھی, اور کبھی کبھی 2 میں سے ایک کا لانا ایک کو چھوڑنا جائز ہوتا ہے اور کبھی دونوں کو لانا ضروری ہوتا ہے. یہ نہ ہو کی باتیں یہاں آ گئی. اچھا چلیں جی باقی جو ہے آگے آپ ماضی کی طرف جاتے ہیں. تو ماضی کیا ثلاثی مجرد کی ذرا بتائیں, اس کے عین کی 3 حرکتوں کے ساتھ بتائیں. فعل فعیل فعول یعنی عین پر زبر زیر پیش. فعل فعیل فعول. اب ہر ایک کی 14 صیغے آپ بنا سکتے ہیں. فعل کی بنا دیں. فعل فعلا سب پڑھ لیں فعلنا ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے پڑھ لی اس کی. اگر فعول کی ہو پھر بھی اسی طرح ہے. فعیل کی ہو پھر بھی ماضی معلوم سے مجہول بنا دیں. ذرا توجہ کے ساتھ ساتھ چلیں ورنہ پھر بعد میں پریشان ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ سے کوئی پوچھے ماضی مجہول کیسے بنتی ہے؟ آسان سر آخر سے ماقبل. آخر کو کیا کریں گے؟ بحال رہے گا ٹھیک ہے. آخر سے ماقبل کو کیا کریں گے؟ اور باقی جتنے بھی متحرک حروف ہیں ان کو پیش. کیا زبردست بات کی. یہ ہے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ. ٹھیک ہو گیا جی. اگر پہلے سے زیر نہ ہو تو پہلے سے زہر نہ ہوتا. ہاں بالکل جی فاعل میں. اچھا اسی طرح اجتنبا سے کیا بن جائے گا؟ تنیبا. تنیبا ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ساکن رہیں گے ایسے ہی ہے نا. ساکن یہ ماضی مجہول بھی آپ نے بنا دی جی. بس یہ بھی ہو گیا. ہم آگے چلتے ہیں جی فصل نمبر 2 کی طرف. مضارع میں بھی عین کے 3 حرکتیں ہوتی ہیں. یفعلو یفعلو یفعلو. اب تو آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کیوں ہم 3 حرکتیں پڑھتے ہیں, کیونکہ ادھر سے اس کے وزن بھی کتنے ہیں؟ 3 ہیں. نصر ینصر ضرب یضرب فتح یفتح تہو. اچھا یفعلو آپ نے پڑھ لیا. یفعلو کی گردان کر لیں سب پڑھ لیں. ٹھیک ہے تفعلنا. فعل کا کیا معنی تھا؟ کام کیا. یفعلو کا کیا معنی ہے؟ کام کرتا ہے یا کام کرے گا. وہ ایک مرد. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اب آپ سے کوئی پوچھے مضارع جو بناتے ہیں کس سے؟ ماضی سے. کیسے بناتے ہیں؟ حروف عطین. حروف عطین میں سے کسی ایک کو شروع میں لگا دیتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا. اچھا جی اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آخر کو کیا دے دیتے ہیں؟ ضمہ دے دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اچھا جب آپ ایسے کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں
کہ اتین میں سے الف سے کون سا حرف بنتا ہے جس کو حمزہ بھی کہتے ہیں ہم حمزہ واحد متکلم نون سے تثنیہ و جمع متکلم مذکر و مؤنث اچھا جی یا سے کون سے بنتے ہیں غائب کے تا سے کون سے بنتے ہیں اور دو غائب کے بھی بنتے ہیں حاضر کے بنتے ہیں تا سے لیکن دو غائب کے بتا دیں کون سے دو غائب کے بنتے ہیں واحد مؤنث غائب واحد مؤنث غائب تثنیہ مؤنث غائب جمع نہیں ٹھیک ہے جی واحد مؤنث غائب تثنیہ مؤنث غائب ٹھیک ہو گیا جی اب آپ سے اگر کوئی پوچھے فعل مضارع سے معلوم سے مجہول کیسے بنتا ہے کوئی پیش لگا دیتے ہیں بنا دیں مثلا یفعلوا سے آپ کیسے بنائیں گے آخر کو کیا کریں گے آخر کو باہر رکھیں گے کیا باہر رکھیں گے پیش ہے نا یفعلوا لو چھوڑ دیں گے اور آخر سے ما قبل کو کیا دیں گے زبر دیں گے کیا دیں گے ادھر ماضی میں کیا دے رہے تھے یہ دیکھیں یہ ایک پیپر میں پیچھے آپ نے گڑبڑ کی تھی ان دونوں میں نا تو اس کو پکڑ لیں یہاں سے ماضی میں آپ نے کہا آخر سے ما قبل کو کیا دیتے ہیں زیر اور یہاں مضارع میں کیا دیتے ہیں آخر سے ما قبل کو زبر جی علامت مضارع کو پیش علامت مضارع کو پیش ہو جاتی ہے جیسے یفعلوا سے یفعلوا یفعلوا سے بھی اور یفعلوا تو سے بھی اور یہ بھی بتایا تھا آپ کو ماضی معلوم اور مجہول ماضی اور مضارع معلوم جو ہیں ان میں 3 حرکتیں چلتی ہیں عین کی لیکن مجہول میں ایک ہی ترتیب رہتی ہے فعل یفعل فعل ٹھیک ہو گیا جی یہ بھی آپ کو ہو گیا اب آپ سے کوئی پوچھے کہ اگر مضارع کے اوپر لم اور لن وغیرہ یہ لگا دیں تو کیا فرق آئے گا مثلا چلیں جی لن یفعل اس کی گردان کر لیں جی سب پڑھ لیں تاکہ اچھا لن یفعل آپ نے پڑھ لیا نا اب دیکھیں لن یفعل جو آپ نے پڑھا ہے لن یفعل کا معنی کر لیں ہرگز نہیں کام کرے گا حال ختم مستقبل منفی مؤکد ہرگز نہیں کام کرے گا وہ ایک ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ ہو گیا اس کا معنی میں تبدیلی آئی لفظوں میں کیا تبدیلی آتی ہے 5 صیغے 5 7 2 یاد آ رہا ہوگا 5 7 2 5 میں زبر نظر آتی ہے کون کون سے 5 ہیں ذرا کچھ سنا لیں لن یفعل لن تفعل لن تفعل لن افعل لن نفعل بولیں لن یفعل لن تفعل لن تفعل لن افعل لن نفعل یہ جو جن کی شکلیں واحد کی طرح نظر آ رہی ہیں اگرچہ ان میں بعض واحد نہیں جیسے لن نفعل ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ 5 ہو گئے ان میں تو زبر نظر آئے گی جیسے لم آئے تو کیا نظر آئے گی جزم ایسے لن آئے تو کیا نظر آئے گا زبر 7 صیغوں میں نون اعرابی کرتے ہیں 7 صیغے کوئی بتا دے 4 تثنیہ کے 2 جمع مذکر کے 2 جمع مؤنث نہیں مذکر کے کتنے ہو گئے 6 7واں کون سے ہے واحد مؤنث حاضر واحد مؤنث حاضر تضریبینا ٹھیک ہو گیا تضریبینا اچھا یہ 7 صیغے ایسے ہیں جن میں سے نون اعرابی گر جاتا ہے آخر سے مثلا یفعلانی ہے تو کیا ہو جاتا ہے یفعلا یفعلون یفعلو ایسے ہو جاتے ہیں اچھا 2 صیغے رہ گئے پیچھے کون سے 2 صیغے رہ گئے جمع مؤنث کے جمع مؤنث کے رہ گئے جمع مؤنث کے 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی وہ مبنی ہیں وہ کیا ہے وہ کیوں مبنی ہے ان کے آخر میں کیا لگا ہوا ہے نون ضمیر اور ضمیر غیر متمکن کی قسم ہے مبنی مشابہ مبنی ہوتا ہے لہٰذا یہ اس میں اعراب جاری ہونے نہیں دیتا ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ 7 آگے اس طرح اس کی لن یفعل کو آپ نے نمٹا لیا اب اس کے بعد لم ہے لم کو ہم نے ساتھ چلایا ہے اس کے ساتھ تو جب ہم نے اس کو ساتھ چلایا ہے تو اس کا معنی بتا دیں لم یفعل دونوں زمانے ختم کر کے پیچھے لے جاتا ہے بالکل نہیں کیا اس ایک مرد نے ٹھیک ہے جی اس ایک مرد نے یہ حال استقبال دونوں ختم کر دیتا ہے
اور یہ بھی وہ عمل کرتا ہے، وہ دیتا تھا زبر، یہ دیتا ہے جزم. جس طرح 5 صیغوں میں اس کا زبر نظر آتی تھی، اس کی کیا نظر آئے گی؟ جزم. مثلا لم یضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم اضرب، لن نضرب. ساتھ سے کیا کرائے گا؟ نون اعرابی. دو میں کچھ بھی عمل، کون سے دو ہیں جس میں عمل نہیں کرے گا؟ جلدی بولنے. جمع مؤنث کے صیغے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں وہ بھی میں بتا رہا تھا کہ لم اور لن میں اگر کوئی فرق پوچھے ان میں کیا فرق ہے، تو لم جو ہے یہ آخر سے حرف علت کو بھی گرا دیتا ہے. کیوں گراتا ہے؟ ایک قانون ہے کہ جزم والی جو حالت ہوتی ہے اس میں حرف علت آخر میں نہیں ٹھہرتا. اب جزم والی حالت کون سی ہے اگر کوئی بتائے؟ ان شرطیہ. لم، لما اس کا بڑا بھائی ہے لم کا. لام امر، لائے نہیں. تو یہ 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جزم والی صورت آتی ہے اور اس میں آخر میں حرف علت نہیں ٹھہرتا. چلیں آپ مثال بھی دے دیتے ہیں. الف واو یا گر جائے آخر سے. مثلا یخشا، یرمی، یدعو. ایک واو کی ہے یدعو، لم لگائیں لم یدعو، اور ادھر سے لن لگائیں لن یدعوا، وہ نہیں گرا رہا. اچھا جی آگے یخشا، لم لگائیں لم یخشا، ٹھیک ہے جی. لیکن لن لگائیں لن یخشا، نہیں گرا رہا. آگے کون سا رہ گیا؟ یرمی. تو یرمی کے اوپر لم لگائیں لم یرمی. اب دوسرا لگائیں لن یرمیہ، وہ زبر دے دے گا، نہیں گرائے گا. یہ فرق سمجھ آ گیا؟ بس انشاءاللہ پیپر اچھا سے سننا. اچھا جی نظر آنا جی. اچھا اسی طرح جو ہے فعل مضارع اگر موقت بانون تاکید ثقیلہ آ جائے، موقت بانون تاکید ثقیلہ جی، اس کی گردان کر لیں لیفعلن. چلیں جی چلائیں. جس نے یہاں گردان کی وہ پیپر میں بھی انشاءاللہ لکھ لیں. لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی. آج آگے لتفعلن، لتفعلانی، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، نانی، لافعلن. اس میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی اور وہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، میں نے آپ کو ویسے بنا کے دی تھی. وہ کیا چیز بتائی تھی کہ دیکھیں ان کے آخر میں جو آتے ہیں نا، لنا، 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 لانی، نانی، بتایا تھا نا. لیفعلن لنا، لتفعلن لنا، لتفعلن لیفعلن لنا، لیفعلانی تسنیہ میں لانی لانی. اور جو جمع مؤنث کے 2 صیغے ان میں نانی نانی. میں نے کہا تندور کا نان، نانی نانی. بس یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ پھر آرام سے بنا سکتے ہیں. اس کا معنی کر لیں لیفعلن، البتہ ضرور بضرور کام کرے گا وہ ایک مرد. لیفعلن مجہول کر لیں، البتہ ضرور بضرور کام جائے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی آپ کو ہو گیا. ہم پہنچے ہیں جی آگے فصل نمبر 5 پر. فصل نمبر 5 پر جب پہنچے ہیں لیفعل لام امر کے ساتھ لیفعل کی گردان کر لیں. لیفعل اس میں لاڈلے بھی آئیں گے، 6 لاڈلے بھی آئیں گے ذہن رکھیں. لیفعل، لیفعلنا، آگے لاڈلے آگے افعل. جی یہ جو 6 لاڈلے ہیں ان کو بھی آپ 3 حرکتوں کے ساتھ ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں نا. اس میں افعل، افعل، افعل. اس میں نے بتایا تھا آگے پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. مثلا تنصر، تنصرو کا کیا بنے گا؟ انصر، انصر اخاک ولو کان ظالم. اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو، یعنی اس کا ہاتھ روکو، ظلم کم ہوگا، سزا کم ہوگی اس کی. اچھا جی اب دیکھیں یہاں پر افعل، 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 ہر ایک کے 6 صیغے بن سکتے ہیں. مثلا افعل کو پکڑ لیں، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا. اچھا جی بھی ہو گیا. لیفعل کا معنی کر لیں. چلیں لیفعل، لی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہیے کی. لا کا معنی پیچھے کیا پڑا تھا؟ البتہ. نہ ضرور بضرور تو نون تاکید ثقیلہ خفیفہ کا ہے. البتہ. لی کا معنی کیا ہے؟ چاہیے کہ، آرڈر ہے اس میں، چاہیے کہ کام کرے وہ ایک مرد. اچھا یہ بھی ہو گیا.
اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ امر بنانے کا قاعدہ جناب سنا دیں تو امر کیسے بنتا ہے، مثلا تضربو سے اضرب کیسے بنا، یہ بناتے ہوئے پورا قاعدہ بیان ہو جائے جی. مثلا سب سے پہلے علامت مضارع کو دور کریں، دور کرنے کے بعد پھر آخر سے کیا کرنا ہے آپ نے، ساکن. یہ دیکھنا ہے کہ علامت مضارع دور کرنے کے بعد حرف متحرک ہے تو آخر کو کیا کر دیں، ساکن. مثلا تعیدو سے، تعیدو اصل میں کیا تھا، توعیدو، یعیدو والا قاعدہ لگا، وہ گر گئی، توعیدو سے کیا بن گیا، تعیدو. یہ دیکھ لیں کہ توعیدو تھا نا، توعیدو، یہ یعیدو والا قاعدہ کیا ہے کہ ادھر سے علامت مضارع مفتوحہ ہو، ادھر سے کسرہ ہو، تو پھر یہ واو کیا ہو جاتی ہے، تو کیا بن جاتا ہے، تعیدو. یہ قاعدہ تو آپ نے پڑھا اس صف میں. اب تعیدو سے آپ نے بنانے امر، اس کو ختم کریں، پیچھے کیا رہ جاتا ہے، ایدو، آخر کو ساکن کریں، یہ امر بن گیا اس کا. لیکن کبھی ایسے ہوگا کہ یہ بعد والا ساکن ہوگا، بعد والا کیا ہوگا، مثلا تضربو ہے، یہ آپ نے گرایا، پیچھے سواد کیا رہ گیا، ساکن رہ گیا. اب ساکن شروع میں کوئی پڑھ سکتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے، شروع میں حمزہ لگانا پڑتا ہے. حمزے کا قاعدہ کیا ہے کہ عین کلمے کو دیکھتے ہیں، عین کلمہ مکسور ہے یا مفتوح ہے تو حمزہ مکسور آتا ہے، اور اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ بھی کیا آتا ہے، تنصر سے انصر، تفتح سے افتح، ٹھیک ہے، تضرب سے اضرب. آگے ذہن میں دیکھیں پرانی پڑھی ہوئی چیزیں پھر آدمی جب دوبارہ سے بارہ پڑھتا ہے پھر سمجھ آ جاتی ہے. اچھا اب ہم نے اس کو ہٹایا تو پیچھے یہ حمزہ لگا دیا ہم نے، اور حمزہ اس کو دیکھ کے ہم نے یوں کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ کر دیا، یہ کر دیا. اب آگے اس کو ہم نے آخر کو ساکن کیا، کیا بن گیا، یہ امر بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب جب یہ امر بن گیا، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آخر میں حرف علت ہوتا ہے، اس کو بھی گرانا پڑتا ہے. یہاں تو نہیں تھا نا، کبھی کبھی ہوتا ہے، مثلا تقی، تقی ہے نا، اس کو گرایا ٹی ہی ہو گیا، یا بھی گر جائے گا جی، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یہ حرف علت یہاں پر کوئی گرا دیا، مثلا تخشا، تخشا ہے نا، تخشا جی، اخشا، ہاں جی، اخشا ہو گیا. یہ بھی آسان ہے، لکھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلتے ہیں تو آگے آ جاتا ہے کہ فصل نمبر 6 آ گئی. فصل نمبر 6 نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسان ہے بالکل. لا لگا دیں ساتھ، لا یا فعل آخر کو جزم دے دیں، لم والا عمل کرے اس میں بھی وہی 5-7-2، 5-7-2، وہ جزم کی ترتیب وہی ہوگی. کیا معنی ہے لا یا فعل کا، مت، مت کا لفظ آ جائے گا، مت کر، مت کرے وہ ایک مت. اچھا جی آگے چلے، جی آگے چلتے ہیں ہم. تو آگے دیکھتے ہیں اس میں فاعل آ جاتا ہے. افعال تو آپ نے ختم کر دیے چاروں، اب اس میں فاعل آ گیا. اس میں فاعل بالکل آسان سے ہے، ثلاثی مجرد میں اس کے وزن کیا آتے ہیں، فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعل. اگر ٹوٹل صیغے بنائیں تو کتنے بنتے ہیں، 18. وہ بھی میں نے آپ کو بتائے تھے، اور اس پر ایک نظر مار لیں 18 صیغوں کو، لیکن یہ 6 صیغے آپ کو اچھی طرح آنے چاہیے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل بنانے کا طریقہ ہے کہ فاعل اگر مزید، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید میں اگر بنانا چاہیں ان 3 میں، اس کا کیا طریقہ ہے، شروع میں میم مضموم لگا دیں، شروع میں میم مضموم، اور آخر سے ما قبل کو کیا دے دیں، زیر، اور آخر میں کیا دینی ہے، تنوین. تنوین کیوں دینی ہے، کیونکہ آپ نے بنانا ہے فعل مضارع سے، اور فعل پر تنوین نہیں آتی. تنوین کس کی علامت ہے، اسم کی. اب آپ کیا بنانے چلے ہیں فعل مضارع سے، اس میں فاعل. اس میں فاعل کیا ہوتا ہے، اسم، تو اس کے آخر میں آپ نے نشانی کیا دینی ہے، یضرب سے نہیں، وہ تو ایسے وہ بظاہر بن بنتا ہے نا، مثلا یکرم سے، یکرم سے کیا بنتا ہے، مکرمون. ٹھیک ہو گیا جی. اب اسی طرح یہ تو ہو گیا اس میں فاعل. اس میں فاعل کے بعد اس میں مفعول آ گیا. اس میں مفعول بھی بالکل آسان ہے. اس میں مفعول وہ جس پر فعل واقع ہوتا ہے. ثلاثی مجرد میں مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات. اچھا باقی تینوں میں آپ شروع میں میم کو کیا دے دیں، پیش، ضمہ دے دیں.
اور کیا کریں آخر سے ماقبل کو فتح، ہوتا ہی فتح ہے، سب میں ہوتا ہی مجہول سے ہے، اس میں مفعول کس سے بنتا ہے؟ مضارع مجہول سے، اس میں فتح ہی ہوتا ہے۔ وہ پچھلے میں مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی آپ مضارع معلوم سے بنا رہے ہوتے ہیں اور مضارع معلوم کے اندر بھی عین کیا ہوتی ہے؟ مفتوح۔ جیسے 3 باب ایسے ہیں جن میں مفتوح ہوتی ہے، مثلا تفاعل، 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 رباعی مزید کا باب۔ یہ 3 بابوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے مضارع معلوم اور مجہول دونوں میں عین کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ مثلا تفاعل یتفاعل، یتفاعل، علو نہیں آلو، ان 3 میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا آگے چلیں جی، آگے جی اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کون سا ہوتا ہے؟ جو بڑائی ظاہر کرنے کے لیے آ جائے، تفصیل میں نے ساری پہلے اس میں کی ہوئی ہے۔ افعلو، افعلانی، افعلون، افاعلو، افعلون، اس کی تصغیر آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ مؤنث کی فعلا، فعلیانی، فعلیات، فعل، فعیلا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے آگے اس میں تفضیل آپ نے بنا دیا۔ اس میں تفضیل جب آپ بناتے ہیں تو اس میں تفضیل باقی 3 سے کیسے بنتا ہے؟ یہ تو ثلاثی مجرد سے بنایا آپ نے، شروع میں کیا لگا دیں؟ شدو، اور مصدر کو کیا بنا دیں؟ نصب دے دیں۔ مثلا اکرام، اس سے بنائیں اشد اکرامن، کیا معنی ہوگا اس کا؟ سب سے زیادہ اکرام کرنے والا ایک شخص، ٹھیک ہو گیا۔ اشد اجتنابن، پرہیز کرنے والا۔ اچھا جس میں لون اور عیب کا معنی پایا جاتا ہو، لون یعنی رنگ، عیب یعنی عیب جسمانی، اس میں بھی اس میں تفضیل نہیں آتا، اس کا طریقہ بھی یہی ہے، کیا لگا دیں؟ اشد، اور اس کو مصدری معنی کو منسوب کر دیں۔ مثلا کالا، اشد سوادن، سفید، اشد بیاضن، اشد۔ اس میں ظرف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ظرف کا معنی برتن 2 قسم کا ہوتا ہے، زمان، مکان۔ اچھا جی اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اس میں ظرف بنانے کا قاعدہ ہو جائے تو آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ظرف کیسے بنتا ہے؟ ظرف ثلاثی مجرد کے اندر کیسے بنتا ہے، باقی 3 میں کیسے بنتا ہے؟ باقی جو ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا اس میں مفعول جو ہے وہی اس میں ظرف بن سکتا ہے ہر باب کا، لیکن ثلاثی مجرد کے اندر جو ہے وہ آپ طریقہ کیا بتا رہے ہیں؟ دو وزن ہے، مفعیل، مفعال، بولیں مفعیل، مفعال۔ مفعیل، مفعال، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں مفعیل ہوگا، کہاں مفعال ہوگا؟ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو خضر جی کہاں ہوگا؟ کچھ ہے؟ مفعیل کدھر ہوگا، مفعال کدھر ہوگا؟ جی مثلا 3 ہوتے ہیں نا ہمارے پاس مضارع، مثلا کون سے مضارع ہیں؟ یہ دیکھیں، یضرب، زیر ہے نا، یفتح، زیر کے ساتھ زیر ہی آتی ہے، ینصر، زبر اور پیش کے ساتھ ینصر، دیکھیں پیش زبر زیر، زیر کے ساتھ زیر آتی ہے، زیر کے ساتھ کیا آتی ہے؟ زیر آتی ہے۔ ادھر کیا کریں؟ مفعیل، علیم صاحب جی زیر کے ساتھ زیر آتی ہے، یہ میں نے بتایا تھا نا، زیر کے ساتھ زیر۔ وہ تو دیکھیں اس میں اور آپ کدھر جا کے پتہ گڑبڑ ہوں گے، جس طرح میں نے پیچھے کہا ماضی معلوم اور مجہول بناتے ہوئے، ماضی مجہول اور مضارع مجہول بناتے ہوئے آپ گڑبڑ کر گئے تھے۔ اس میں آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ امر کے ساتھ، امر کے، وہاں ہم نے کہا نا عین کلمہ ہے تو صرف پیش کے جی، وہاں زیر 2 کے لیے آتی تھی، زیر کے لیے بھی آتی تھی، زبر کے لیے بھی آتی تھی، پیش کے لیے پیش آتی تھی۔ یہاں کیا چکر ہے؟ زیر صرف ایک کے لیے آتی ہے، زیر صرف ایک کے لیے آتی ہے، زیر کے لیے، زیر کے ساتھ، اور باقی 2 کے ساتھ کیا آتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے، زبر آتی ہے، زبر، ٹھیک ہے، مفعول آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا آپ کا اس میں ظرف، کس کا؟ ثلاثی مجرد کا، کس کا جی؟ ثلاثی مجرد کا۔ اچھا اب باقی 3 سے کیسے بناتے ہیں؟ تو وہ آسان ہے، میں نے کیا بتایا، اس کا جو اس میں مفعول ہے اسی کو آپ اس میں ظرف تصور کر لیں بس۔ مثلا باب افعال، اکرم یکرم اکرامن، اس کا اس میں مفعول کیا بنتا ہے؟ مکرمن، تو یہ مکرمن اس کے اس میں ظرف بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اسی طرح جو ہے ایک چیز اور جو میں نے آپ کو نوٹ کروائی تھی اور اب بھی نوٹ کر سکتے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں، مثلا ایک مثال بتایا تھا اور ایک ناقص۔
مثال میں ہمیشہ جو اس میں ظرف ہے وہ کس وزن پر آتا ہے؟ اس وزن پر آتا ہے مفعول. ناقص میں ہمیشہ ہمیشہ کا کیا مطلب ہے؟ عین کلمے کو نہیں دیکھیں گے. عین کلمے کو یہ آسان سا مطلب ہے. یا تو ہم نے عین کلمے کو دیکھا نا, زہر تھی تو کیا دے دی؟ زہر. زہر میں کیا دے دی؟ اور زبر, اور پیش میں کیا دے دی؟ زبر. ایسے ہی کیا. لیکن یہ قاعدہ مثال اور ناقص کا نہیں ہے. مثال میں ہمیشہ بولے مفعول, ناقص میں ہمیشہ اس کو نہیں دیکھیں گے. یہ بھی نوٹ کر لیں. اس کی مثال مثلا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موعد آ گیا اس کا, اس میں ظرف وغیرہ, ہاں موعد, موہب, موہب. اچھا موعد موہب, ٹھیک ہے. موعد جو ہے وعدہ یعید, اس سے آ رہا ہے نا موعد, اور پھر اس کا وزن کیا آ رہا ہے؟ یہی آ رہا ہے, کیونکہ یہ تو زیر زیر کے ساتھ آ رہی ہے. لیکن وہب یہب, موہب, موہب اس کا آ رہا ہے موہب, موہب, یا موہب اس کو پکڑ لے رہا. وہب یہب کون سا باب بن رہا ہے؟ فتح یفتح, یہ بن رہا ہے نا. لیکن اس کے اس میں ظرف کیا آ رہا ہے؟ موہب, کیونکہ کیا ہے؟ مثال. وہابا, وہابا وہ کس کے مقابلے میں ہے؟ ٹھیک ہو گیا, موہب آ گیا. اسی طرح اس میں آلہ کو ہم لے لیتے ہیں. اس میں آلہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, کام کرنے والی چیز جس کے ساتھ آپ کام کریں. تو اس کی مثال آ گئی مفعل, مفعلانی, مفاعل, مفعل. آلہ کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ 3. صغرا مفعل, وسطی مفعلۃ, آخر میں کولتا, اور کبرا سب سے بڑا مفعال, معراج. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, یہ بھی ہو گیا. اس میں یہ تو ثلاثی مجرد کے اندر یہ چکر ہے نا. ثلاثی مزید کے اندر اچھا بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ وہی ہے نہیں, اگر اس میں آلہ بنانا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ میم کو مضموم لگائیں گے یا مکسور؟ مکسور. اس کو بھی ذہن میں رکھیں, میم کو مکسور لگانا ہے. یہاں پر آلہ ہے, آلہ میں مکسور ہوتی ہے. اچھا جی, اور آخر سے ماقبل توطئی مفتوح, اس کا مفتوح کرنا پڑتا ہے. تو باقی جو ہے اگر باقی 3 سے لگانا چاہیں تو شروع میں کیا لگا دیں؟ ما بھی. مثلا اکرام کے ساتھ شروع میں لگا دیں ما بھی اکرام, وہ چیز جس کے ساتھ کیا کیا؟ اکرام کیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم پہنچے ہیں جی دوسرے حصے تک. دوسرے حصے میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شش اقسام کتنی ہیں؟ شش اقسام, شش معنی کیا ہے؟ 6. شش اقسام کون سی ہیں؟ ذرا نام بتا دیں ان کے. ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید, رباعی مجرد, رباعی مزید, خماسی مجرد, خماسی. فعل کہاں تک جاتا ہے؟ 4 تک. فعل رباعی مزید تک جاتا ہے 4 تک, اور خماسی باقی جو آگے ہیں وہ اس میں جامد وغیرہ آگے چلتا ہے. اس میں جامد آگے چلتا ہے. ٹوٹل کتنے حروف ہو سکتے ہیں؟ 7 تک. کتنے تک؟ 7 تک ہو سکتے ہیں. یہ بھی آپ نے پڑھا تھا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں تو آگے آ جاتا ہے جی ابواب. 6 ابواب ذرا آپ ثلاثی مجرد کے یوں گر لیں. علیم صاحب پھر نہ کہیے گا. ہاں جی, یہ ویڈیو بن رہی ہے. یہ میں نے کہا نا آپ کا پیپر اس میں سے جو آج میں بول رہا ہوں, تو یہ ویڈیو پھر آپ کی یہاں بھی, اور یہ ویڈیو جو ہے باقی جتنے بھی برانچز ہیں سب میں یہی ترتیب ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں جی جی, ضرب یضرب, فتح, سمع, نصر, ینصر, حسیبہ, کروما, یکرم. قرآن کریم میں حسیبہ یحسبو, یحسبو استعمال ہوا ہے. کیا استعمال ہوا ہے؟ سبو. ایحسبو ان لم یرہ. بہرحال اصل پیدائشی اعتبار سے یحسبو ہے, لیکن عرب اس کو 2 طرح پڑھتے تھے, اس وجہ سے قرآن کریم میں اس کو زیادہ استعمال, اسی کو استعمال کیا گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ تو ہو گئے ان کی. اگر ان میں سے کسی ایک کی آپ پڑھ لیں, صرف صغیر پڑھ لیں, مثلا ضربہ کی پڑھ لیں. ضرب یضرب ضربا فہو ضارب, وضرب یضرب ضربا فہو مضروب. الامر منہ جی, والنہی عنہ لا تضرب, والظرف منہ
مضرب والآلة منه مزرب آلة الوسطى مزربة آلة الكبرى مزراب اسم تفضیل المذکر أزرق والمؤنث فعل تعجب ما أزربه أزرب به قيل ضروبا ہوگی. اچھا یہ آپ کے اس میں صرف صغیر ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں اس کی طرف ثلاثی مزید کی طرف. ثلاثی مزید کے جو ابواب ہیں وہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں جی؟ 9 اور 5 14. 9 اور 5 14. یہ 5 جو ہیں کون سے ہیں؟ با حمزہ وصل ہیں بے حمزہ وصل ہیں؟ نہیں 5 بے حمزہ وصل کا کیا مطلب ہے؟ یا حمزہ قطعی ہوگا جیسے ایک باب ہے باب فعل, یا کوئی حمزہ شمزہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ جیسے باقی 4 باب. جی 5 گن لیں انگلیوں پہ, یہ اچھی طرح گن لیں جی. افعال تفعیل تفاعل تفاعل مفاعلہ. دیکھیں افعال تفعیل تفاعل تفاعل مفاعلہ, ٹھیک ہو گیا. یہ 5 باب ہو گئے آپ کے بے حمزہ وصل کے. ان میں سے کسی ایک کی اپنی مرضی سے اگر آپ چاہیں تو صرف صغیر تھوڑی سی پڑھ سکتے ہیں. مثلا باب فعال کوئی پکڑ لیں, اکرم یکرم, یکرم نہیں پڑھنا ادھر. اکرم کہ میں نے آپ کو قانون بتایا تھا جس کی ماضی میں 4 حرف ہوں, اس کے مضارع میں اور حرف مضارع کو کیا بنتا ہے, کیا دیا جاتا ہے؟ پیش ضمہ دیا جاتا ہے. اکرم یکرم اکراما فہو مکرم, اکرم یکرم اکراما فہو مکرم, الامر منہ اکرم والنہی عنہ پھر لا تکرم لا تکرم, والظرف منہ مکرمون, وہ اس میں مفعول کو اٹھا کے لائیں مکرمون. اگر اس میں اعلی ما بل اکرام, ٹھیک ہو گیا. اس میں تفضیل اشد اکراما, مذکر ہو یا مؤنث ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا تو یہ اس ترتیب سے آ جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اس میں عمل کا قاعدہ کیا بنتا ہے؟ اس میں امر نہ فعل امر. اس میں ثلاثی مزید میں کس طرح بناتے ہیں؟ ثلاثی مزید میں کیسے بناتے ہیں؟ یہی ترتیب ہے نا. مثلا کس سے بنتا ہے؟ وہی اسی جو مضارع کا واحد صیغہ ہے نا مخاطب کا, اسی سے بنتا ہے. مثلا دیکھیں تکرمو, تکرمو ہے نا, اس سے بنائیں علامت مضارع ہٹ گیا نا, ہٹ گیا پیچھے ساکن ہے نا, اور اس کا اپنا حمزہ ہے کون سا؟ حمزہ قطعی. حمزہ اور حمزہ قطعی مفتوح ہوتا ہے. حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے. لگا لیں یہ آگے, آگے لگائیں, آخر ساکن ہو گیا. ترتیب یہی ہے, قاعدہ اسی ترتیب سے چلے گا, ٹھیک ہے. اچھا جی آگے یہ آپ نے 5 باب سنا دیے, یہ ذہن میں رکھیں میں دہرا رہا ہوں. 5 آپ نے باب سنا دیے بے حمزہ وصل کے, ان میں سے ایک ہی آپ نے سنا دی صرف صغیر. یہ صرف صغیر آپ نے ذہن میں رکھ لی, ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد آپ نے باقی جو 9 باب ہیں ان 9 بابوں کے ذرا نام لے لیں. 9 باب کون سے ہیں؟ افتعال, 3 تو عام فام جو آپ نے افتعال استفعال انفعال بولے. افعلال افعیلال افعیعال, جی افعلال افعیلال افعیلال. پیشہ انشاءاللہ اتنا پسینہ کٹے دے اور انشاءاللہ اتنا مشکل موضوع. اچھا آگے آگے مشدوں والے پڑھ لیں. ہاں جی افعال افاعل افعل, یہ شدوں والے آگے. اچھا پھر پڑھیں, دیکھیں افتعال استفعال انفعال, افعلال افعیلال افعیعال, شدوں والے افعل افاعل جی, اور افعال, ٹھیک ہے. ہاں افعال پہلے, افعال افعل افاعل. چلیں جی اب آواز ملا کے پڑھ لیں.
ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ کا یعنی آپ نے بالکل سنا دیے اور یہ آپ کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر اس کے ساتھ ایک ایک مثال بھی آپ یاد رکھ لیں, مثلا اگر آپ باب افتعال لکھتے ہیں تو ایک مثال ساتھ لگا دیں, انفعال لکھتے ہیں تو ایک مثال ساتھ لگا دیں. ٹھیک ہو گیا. اور انفعال میں ایک قاعدہ بھی آپ کو بتایا تھا, انفعال کا جو نون ہے وہ اصلی ہوتا ہے کہ زائد ہوتا ہے؟ زائد ہوتا ہے. اگر اصلی ہو جائے تو وہ باب انفعال نہیں رہتا, اس کو کدھر لے کے جاتے ہیں ہم؟ افتعال پر لے کے جاتے ہیں. جیسے نقوما, نکسا, نکسا سر جھکانا, نکسا, نکسا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں نون اس کا اپنا ہے نا, تو جب ہم اس کو اس پر لے کے جائیں گے انتقاس, یہ باب افتعال ہوگا, انفعال نہیں بنائیں گے اس کو, کیونکہ یہ نون جو ہے اس کا اصلی ہے. ہم نے کہا نون زائد ہونا چاہیے. اسی طرح نظامہ, نظامت, نون اپنے ہے نا, تو انتظام. نقومہ, انتقام لینا, انتقام. یہ اصلی نہیں ہے, زائد, یہ اصلی ہے, اس وجہ سے ہم اس کو باب اختیار پر لے کے جا رہے ہیں. اچھا جی. اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں. رباعی مجرد, رباعی مجرد کا ایک باب ہے, کون سا ہے؟ فعللتن. کیا؟ فعللتن. اس کا دوسرا مصدر کیا بنتا ہے؟ فعلال. یاد رکھنے کے لیے زلزلہ ذہن میں رکھیں. زلزلہ یزلزلو زلزلتن زلزالا, زلزلہ یزلزلو زلزلتن زلزالا, فهو مزلزل. وزلزل یزلزل زلزلتن زلزالا فهو مزلزل. الامر منه زلزل, زلزلہ کرو, زلزل, لا تزلزل. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ باب رباعی مجرد کا ایک باب ہے. رباعی مزید کے 3 باب ہیں. ان میں سے رباعی مزید با حمزہ وصل کے 2 آ جاتے ہیں, بے حمزہ وصل کا 1 آ جاتا ہے. بے حمزہ وصل کا بالکل آسان ہے, وہ یہی رباعی مجرد کے ساتھ تا لگا دیں. فعلل کے ساتھ تا لگائیں, تفاعلل. علیم صاحب, فعلل کے ساتھ تا لگا دیں, تفاعلل, یا تفاعلل تفاعلل. اچھا, باقی 2 کون سے ہیں؟ باقی جو افعلال اور افعلال, افعلال الا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ گیا ملحقات. ملحقات جو ہیں اس بات کو آپ دیکھ لیں, اس کی تفصیلی بحث ہے, اس پر لگ گیا تو ٹائم زیادہ لگے گا. اس میں صرف یہ ذہن میں رکھ لیں, ملحق کی تعریف, ملحق کی تعریف اور ملحق کی 4 شرطیں آپ کو میں نے پڑھائی تھی. اس میں بھی موجود ہیں, آپ کی کاپیوں میں بھی موجود ہوں. ٹھیک ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. اگرچہ وہ بعض اصل میں ثانیہ کی ہے, لیکن اولا میں یہاں آ گئی ہے, تو ہم نے اللہ کے فضل سے چھوڑی نہیں ہے, تفصیلاً ہی پڑھائی ہے. ثانیہ میں آئے گی, وہ تفصیلاً آئے گی, اور اس کی زیادہ ٹینشن بھی. اچھا, اسی طرح جو ہے آپ نے کافی ماشاءاللہ حل کر لیا جی. اگر آپ سے کوئی پوچھے جی, نہ کافی ہے, بس تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ اور اس میں میٹھا ڈال دیتے ہیں. اچھا, اس کافی کے اندر اس میں یہ ہے کہ دوسری جو کتاب ہے نا, اس میں سے ہم صرف تھوڑی سی 5 منٹ کی گفتگو کر لیتے ہیں. 5 منٹ کی گفتگو میں ہم کر لیتے ہیں. مثلا قال با, چند صیغے ہیں ان کو ہم حل کر لیتے ہیں. قال با چند جو ہے اس کو حل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھا, تو اس بات کو سمجھ گئے آپ. مثلا تعلیلات کو ہم پکڑ لیتے ہیں نا, 5 منٹ کا ہے. مثلا دیکھ لیں, چلیں آپ نے کالا کہا, کالا ہی پکڑ لیتے ہیں. کالا جی اصل میں کیا تھا؟ قوالا. کیسے بنا علیم صاحب تسی تشروع؟ یہ جو واو جو ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کے اوپر زبر تھی, اس کو ہم نے ختم کر کے اور ساتھ الف لگا دیا ہم نے. الف کیوں لگا دیا؟ واو متحرک, یاد رکھیں حرف علت جب متحرک ہو, حرف علت جب متحرک ہو, ماقبل مفتوح ہو, تو اس کو کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ کیونکہ ماقبل فتح تقاضا کرتا ہے کہ اس حرف علت کو, بیماری کو ختم کر کے کس پر لے جاؤ. کیونکہ بیماری ختم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, آپ نے پڑھا تھا, تخفیف پیدا کرنا, ہلکا کرنا. اور ہلکا, سب سے ہلکا حرف کون سا آتا ہے پھر؟ ٹھیک ہے, اس طرف ہم اس کو لے کے چلتے ہیں.
اچھا تو اس لیے واو متحرک ما قبل مفتوح کس سے تبدیل کیا؟ جس طرح بیا میں با اصل میں کیا تھا؟ بیا، وہاں یا متحرک ما قبل مفتوح تھی، کس سے تبدیل کیا تھا؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طرح آپ سے کوئی پوچھے مثلا رما، رما اصل میں کیا تھا؟ رمایا، اس میں بھی یہی قاعدہ لگائیں یا متحرک ما قبل مفتوح کس سے تبدیل کیا؟ تو چھوٹا سا الف اوپر آ گیا. رما یرمی، پھینکنا، تیر اندازی کرنا. مثلا ہم یہ تو میں ناقص بھی مثال دی اور اجوف بھی مثال دی آپ کو. اگر مضاف کی مثال کوئی پوچھ لے، ذبا اصل میں کیا تھا؟ کیا ہوا؟ ایک جنس کے دو حرف آئے، دونوں متحرک تھے، ادغام نہیں ہو سکتا تھا. پہلے کو کیا کیا؟ کیونکہ ادغام کی شرط یہ ہے کہ پہلا کیا ہونا چاہیے؟ ساکن کیا. پھر دوسرے میں کیا کیا؟ ادغام. کیا ہو گیا؟ ذبا. اسی طرح اگر آپ سے کوئی پوچھا قلنا، قلنا آپ کو بتایا تھے تین طرح کے صیغے. تین طرح کے صیغے کون سے ہیں؟ یہ آپ کی تعلیلات میں سے میں نے کوشش کی وہ صیغے جو عام طور پر پریشان کرتے ہیں ایسے چیزوں کو سامنے لایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا قلنا تین طرح کے صیغے ہیں، کوئی بتایا کون سے؟ مثلا یہ قلنا آ گیا ہے، یہ تین طرح کے صیغے ہیں، تین طرح کے ماضی معروف. یہ پھر قال قال آپ کو پتہ ہے نصرہ کے باب سے ہے. کس کے باب سے ہے؟ نصرہ کی گردان کریں، نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت. یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث کا. نصرنا، نصرنا کے وزن پر لے کے جائے اس کو قولنا. نصرنا ماضی معروف ہے، ماضی. اب لگائیں قاعدہ علیم صاحب کو، یہ لگائے تو پھر آ گیا مفتوح ہے. واو متحرک ما قبل مفتوح. جی جی الف سے الف کے ساتھ اس کو الف سے بدل ایسے بن گیا. الف گر گیا، الف گر گیا. اجتماع ساکن. قلنا، قلنا، قلنا ہو گیا. قلنا کیسے ہوا علیم صاحب؟ جو عرب گرا ہے وہ جو عرب گرا ہے وہ واو واو. پر اس کی کوئی نشانی باقی رکھنی الف گرا ہے لیکن الف اصل میں کیا تھا؟ واو. تو واو گرا ہے تو اس پر علامت کے لیے کون سی حرکت زیادہ مناسب ہے؟ ضمہ. یہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ماضی مجھول. اچھا ماضی مجہول لگائیں. ماضی مجہول بھی بن سکتا ہے. ماضی مجہول کیا ہوگا؟ نصیرہ، نصیرہ، نصیرو، نصیرت، نصیرتا، نصرنا. جی ٹھیک ہے. قبلنا. ٹھیک ہے جی. اس کی زہر پیچھے دے دی. اچھا دیکھیں واو کی زہر کاف کو دے دی. جی پھر کیا ہو گیا؟ قبلنا. قبلنا. ٹھیک ہے. پھر واو کو گرا دیا، قلنا ہو گیا. پھر قلنا کیسے بنا؟ واو گرا تھا. واو اصل میں واو گرا ہے. اصل میں واو گرا ہے، اس واو کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ قلنا. علیف صاحب سمجھ گئے؟ کس نام اس کو حل کرو. قبلنا، نصرنا کیسے بنا ہے؟ قلنا کس سے یہ بنانا ہے؟ کاف کا کسرہ. مجھے بتائیں کسرہ زیادہ بھاری ہے یا ضمہ زیادہ بھاری ہے؟ ضمہ نا. تو اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں نا جی. اب کسرہ کم بھاری ہے نا، ضمہ زمہ کو ہٹا کر کسرہ دے دی. کس کو دیں گے؟ کاف. ضمہ کو ہٹا کر اس کا کسرہ اس کو دے دیں گے. کیا بنے گا پھر؟ قبلنا. یہ ساکن ہو جائے گا، یہ تو پہلے سے ساکن ہے، ہو جائے گا. اب کیا کریں علیم صاحب؟ دو ساکن ہیں، دو ساکن ہیں. کیا بن جائے گا؟ قلنا. تو قلنا سے پھر قلنا کیسے بنا؟ کیونکہ جو گرا ہے اس واو کی وجہ سے پیش دے. اور سمجھ گیا نا؟ اچھا پہلے تسی ہسیا سنا ہوں تو سمجھ. اچھا ایک امر والا بھی ہے. ایک امر والا بھی ہے جی. اگر اس کو ہم امر پر لے جائیں مثلا انصر، انصرنا جی. اقبلنا، اقبلنا اس کو کیسے بنائیں گے؟ بنا لیں جی. اقبلنا واو متحرک ما قبل ساکن، ما قبل ساکن. اصول کیا ہے کہ حرف علت کا پھر حرکت اٹھا کے پیچھے ٹرانسفر کرتے ہیں. جو ساکن ہوتا ہے اس کو اس کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں. اس کی پیش اٹھائی علیم صاحب، کس کو دی پیچھے؟ کیا بن گیا؟ اقولنا. پھر واو کو گرا دیا. اقولنا ہو گیا. حمزے کی ضرورت باقی نہ رہی. تو یہ سمجھ گئے قلنا کتنے صیغے ہیں؟
جب یہ قلنا 3 طرح کے صیغے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے بیعنا بھی 3 طرح کے صیغے ہیں. بیعنا بھی اسی کے بیان اسی طرح بیان بیعنا بیانا بیعنا 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 کیونکہ وہ ضربہ یضربو کا باب ہے. یہ نصرہ کا تھا وہ ضربہ کے با یبیعو بیع یبیعو ضربہ یضربو بیعنا بیانا بیعنا ابیعنا اضربنا. اس پہ یا گرا اس لیے جی لکھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا جی نہ انشاءاللہ پرانی چیزیں جی. اچھا ترمینہ اگر کوئی پوچھا ترمینہ 2 طرح کے صیغے ہیں تو کیسے ہوں گے؟ ترمینہ یرمی کی گردان کر لیں پتہ چل جائے گا. معاویہ آپ آرام سے یرمی کی گردان کر لیں. یرمی ترمینہ ترمینہ آگے نا آگے ترمینہ ایک واحد مؤنث کا ایک جمع اے دیکھو شاہ صاحب پکڑ کے دیکھیں واحد مؤنث حاضر جمع مؤنث حاضر ترمینہ. ٹھیک ہے جی. یہ ترمیہ جڑی ہے نا ترمیہ یہ 2 صیغے آ گئے. اب ترمینہ 2 صیغے ہیں. اب آپ سے پوچھے ان کے اصل کیا تھا تو یاد رکھیں ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنی اصل پر ہی ہے اور ایک وہ ہے جس کا اصل نکالنا ہے. آپ نے واحد مؤنث کا اصل نکالنا ہے کیونکہ ترمینہ جو واحد مؤنث ہے وہ اصل میں کیا تھا ترمیینہ. یہ رما یرمی ضربہ تضربینہ کے وزن پر لے کے جانا ہے آپ نے. ترمینہ ترمیینہ ترمینہ ترمیینہ. اور دوسرا جو ترمینہ ہے جمع مؤنث وہ اپنے اصل پر ہے. کیسے اصل پر ہے؟ تضربنا 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 ترمینہ برابر ہے. دیکھ لیں اس کو ہم دیکھتے ہیں نا. یہ دیکھیں ترمینہ ہے نا ترمینہ. اگر اس کو ہم واحد مؤنث بنائیں تو واحد مؤنث حاضر کیا ہے؟ تضرب تضربان یضرب یضربان یضرب تضرب تضربان تضرب یضربنا تضرب تضربان تضربون تضربین ترمینہ ترمیجینہ. ٹھیک ہو گیا. ترمیجینہ ترمیجینہ سے کیا بنا ترمینہ. کیسے بنا؟ یا کے اوپر ضمہ ثقیل تھا پیچھے بھی ضم نہیں کسرہ پیچھے بھی کیا تھا کسرہ تھا. اب پیچھے دینے کا کوئی فائدہ ہے تو کیا کریں گے ترمینہ. 2 سیکنڈ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو گرا دیا نا بالکل اس کو گرا دیا اور یہاں گر گئی. اچھا اگر اس کو ہم جمع مؤنث بنائیں تو جمع مؤنث اس کا تضربنا کے وزن پر آتا ہے. تضرب تو دیکھ لیں ترمینہ تضربنا وہ اصل پر ہی ہے. تو جمع مؤنث اصل پر رہتا ہے واحد مؤنث کا اصل نکالنا پڑتا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا جب اس کو سمجھ گئے ہیں تو اس کے بعد یسلو کے قاعدہ ہے. یسلو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب سے کوئی نہ کوئی آ سکتے ہیں اب تک سامنے سے. یسلو یہ تھا اصل میں یس الو یس الو سأل یسألو فتح یفتح. یسألو سے کیسے بنا؟ حمزہ متحرک ما قبل ساکن ما قبل تو کیا کرتے ہوتے ہیں پیچھے اس کو دی اور حمزے کو گرا دیا تو کیا بنا یسألو. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس طرح کے جو صیغے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح یذب یذب یہ بوبو تھا. اب یہ دونوں ایک جنس کے 2 حرف ہیں دونوں متحرک ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا کریں گے؟ پہلے نہیں پہلے جو ہے وہ مضموم ہے اس سے پہلے کیا ہے ساکن ہے. اس کی پیش کس کو دی؟ ہم نے اس کو دے دی اور یہ ساکن ہو گیا. پھر ہم نے اس کو اس میں دوسرے میں کیا کر دیا کیا بن گیا مضاف کا قاعدے بھی آئے معطل کے بھی آ گئے محموز کے بھی آ گئے. سب میں سے سیمپل مل کے آپ سے قاعدے پوچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا تو یوں آپ کا جو ہے سلسلہ یہ دونوں صرف جو ہے الحمدللہ ہم نے اس میں سے چیزیں اٹھا لی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو باقی اس میں جو خاصیات ہیں خاصیات میں سے ہم نے نہیں دیا آپ کو.
اس وجہ سے دیا کہ خاصیات اصل میں اس میں ثانیہ کی بات ہے، لیکن ہم نے ادھر بھی چھوڑی تفسیراً پڑھی ہے الحمدللہ، تو وہ اس میں سے چلی گئی۔ آگے جی نحو کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو نحو کو دیکھتے ہیں، تو نحو کی تعریف آپ کر لیں، اس کو معاویہ تبدیل کر سکیں۔